الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو کہ واحد تعریف کے قابل ہے۔ ہدیہ درود و سلام اس ہستی پہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل صد احترام سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے پایہ کرم، اس کی رحمت کہ اس رب کریم نے مجھے اور آپ کو اس قابل بنایا کہ جمعۃ المبارک کی اس مجلس میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور اس کی یاد کو تازہ کر کے اپنے دلوں کو منور کر سکیں۔ ہر وہ مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، اس پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق اللہ کی رحمت کے فرشتے سایہ فگن ہوتے ہیں اور اس وقت تک وہ موجود رہتے ہیں جب تک کہ وہ بندے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لہذا جمعۃ المبارک کی یہ مختصر سے مجلس میرے اور آپ کے لیے اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ایک ذریعہ ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جمعۃ المبارک کے یہ لمحات جو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں عطا کرتا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ کلام پاک سے سورہ البقرہ کی دو مختصر سی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، اور اس بات کو جان لو کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں لیکن اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ بظاہر یہ دو آیات جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے بڑی مختصر ہیں، لیکن اس میں تاریخ انسانیت کا بہت بڑا سبق سمجھ دیا گیا ہے۔ خطاب ہو رہا ہے اہل ایمان سے کہ اہل ایمان تم اپنے معاملات حیات میں صبر اور نماز سے کام لو۔ صبر کیا ہے؟ مشکل وقت میں اپنے آپ پہ قابو پانا، مشکل وقت میں گھبرا کے جھک نہ جانا، مشکل وقت میں اللہ کی مدد طلب کرنا، اور اس بات پہ یقین رکھنا کہ جس مشکل میں گرفتار ہوا ہوں یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی ہی در حقیقت کامیابی ہے۔ وہ لوگ جو ہمت ہار جاتے ہیں، جو دل چھوڑ جاتے ہیں، جو جھک جاتے ہیں، جو بک جاتے ہیں، وہ اپنی منزل کو نہیں پاتے۔ چنانچہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو اپنی زندگی کی مشکلات پہ قابو پانے کے لیے رب کائنات نے جو اصول بتایا ہے، جو ہتھیار دیے ہیں، وہ دو ہیں۔ ایک ہے صبر کا ہتھیار اور دوسرا ہے نماز کا۔ صبر در حقیقت وہ ہوا کا جھونکا ہے جو چلچلاتی دھوپ میں بھی انسان کو طمانینت بخشتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ یہ وہ منبع حقیقت ہے جس سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا،
اور زندگی کی مشکلات پہ قابو پانے کے لیے یہ راستہ جس میں انسان کو مصائب بھی ہوں گے، دکھ بھی ہوں گے، درد بھی ہوگا، قید و بند کی صعوبتیں بھی آئیں گی، یہ سارے کے سارے صعوبتوں پہ جو شخص اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتا ہے، العزم رہتا ہے، یقینی طور پہ وہ منزل کو پا لیتا ہے۔ اور نماز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ اتنی بڑی قوت دے دی ہے، یہ وہ منبع ہے جس میں انسان کو سرمایہ حیات کے طور پہ وہ قوت ملتی ہے جس کا ادراک عقل انسانی نہیں کر سکتی۔ انسان کا عقل و شعور بڑا محدود ہے، بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں اس سمندر میں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح ایک کوا چونچ میں پانی کا قطرہ دیتا ہے، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان سب کی عقل کو جمع کر لیا جائے تو اللہ کی عقل کے مطابق وہ ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اس کے علم کے مقابلے میں یہ ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ جو انسان مصیبت کے عالم میں اس بات کا ادراک چاہتے ہیں کہ صبر سے اور نماز سے اللہ کی مدد کیسے آئے گی، اس کا اندازہ جب تک یہ حلاوت، جب تک یہ مصیبت جس میں سے گزارا جائے اہل ایمان کو، اس سے نہ گزرا جائے، اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، عقل کے پیمانے پہ اسے ماپا تولا نہیں جا سکتا۔ اندازہ کیجئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی شیب ابی طالب کے جس مشکل گھاٹی سے گزرتے ہیں، جن حالات سے گزارا جاتا ہے، اگر اہل ایمان نہ ہوتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور نماز سے استعانت کی تلقین نہ کی ہوتی تو شاید وہ مرلہ سر نہ ہوتا۔ لیکن شیب ابی طالب سے گزرنے والے لوگوں کی زندگی کا آپ جائزہ لیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ وہ بھوک اور پیاس، وہ شدت ظلم و زیادتی جو انہوں نے برداشت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ ان کو بدر کے مقام پہ دیا، ان کو احد کے مقام پہ دیا، ان کو حنین کے میدان میں دیا، خندق کے میدان میں دیا۔ یہ اسی امتحان کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخری دی۔ چنانچہ اس شہر حیات پہ چلتے ہوئے آج کے اس مہینے کی نسبت سے جس کو ہم محرم الحرام کہتے ہیں، میں نے ان آیات کا چناؤ اس لیے کیا ہے کہ پورا عالم اسلام جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس مہینہ میں تقدس کا مہینہ ہے، اللہ کی میزان ہے، اللہ کی تقویم ہے، لیکن پہلے 10 دن یوں سمجھا جاتا ہے شاید یہ محرم مسلمانوں کے لیے ایذا کا پیغام لے کے آیا ہے، تکلیف کا پیغام لے کے آیا ہے، دکھ کا پیغام لے کے آیا ہے۔ حالانکہ یہ محرم کا مہینہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ابتدائے آفرینے سے لے کے آج تک کی تاریخ میں اس کی بہت زیادہ اہمیت رہی ہے اور آج بھی موجود ہے۔ تاریخ کے حوالے سے محققین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے مجسمہ کو مکمل کر لیا تو اس بت کو، جو خاکی بت تھا، جب ملائکہ کے مسجود کے قابل بنایا تو اس میں اپنی روح پھونکی۔ جب یہ روح پھونکی گئی تو آدم علیہ السلام کا یہ مجسمہ حرکت میں آ گیا اور آدم علیہ السلام کے اس مجسمے کو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو۔ یہ مہینہ محرم کا مہینہ تھا۔ اسی طرح جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی اور وہ توبہ قبول کرنے کے بعد ان کو زمین پہ بھیجا گیا تو یہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ آدم ثانی نوح علیہ السلام کو تصور کیا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان نوح آیا، وہ کشتی جو جودی پہاڑ پہ جا کے لگی، وہ پورے ایام جن سے گزرنا پڑا، اس کے بعد جو پناہ دی گئی، جو ان کو تحفظ دیا گیا، ایک مقام پہ جا کے ان کو روک دیا گیا، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اسی طرح تاریخ کے حوالے سے جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے الاؤ میں پھینکا گیا اور وہ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پہ گل و گلزار بنا دی گئی، تو یہ بھی محقق یہ کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ مقابلہ اور مجادلہ ہوا، فرعون کو جب غرق کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا کی گئی، کامیابی دی گئی، تو یہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا اور ان کو نجات دی گئی، ان کی توبہ کو قبول کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں آپ کو یہ عظمت دی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا اور ان کو تمکنت دی گئی مصر میں، تو یہ مصر میں تمکنت کا مہینہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔
چنانچہ تواتر کے ساتھ تاریخ میں چیز آتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی یہود و نصارہ جو تھے وہ 10 رمضان کا روزہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور یہ روزہ بڑا متبرک سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ یہود و نصارہ بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا اگر مجھے اللہ نے زندگی دی تو میں 9 اور 10 2 روزے رکھوں گا، تاکہ یہ چیز ثابت ہو جائے کہ ہم ان کی پیروی میں یہ کام نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جو برکات و فیوز ہیں اس سے بھی ہمیں نوازے، لیکن اس مہینے کے ساتھ ہی مسلمان عالم پوری دنیا میں جس چیز پہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے ہیں، جس چیز سے وہ آنسو بہا کے اللہ کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اس نواسہ رسول کے لیے اپنے دل کے کرب کا اظہار کرتے ہیں، وہ 10 محرم کا دن بڑی ہی اہمیت کا حامل اس نقطہ نظر سے بن جاتا ہے کہ اس 10 تاریخ کو جو ثانیہ پیش آیا، ایک تو بڑے سادہ سی بات یہ ہے کہ ہم اس ثانیہ کو دہراتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اور کوئی بھی شاید مسلمان ایسا نہ ہو جس ظلم و بربریت پہ جب واقعات کو سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور جن حالات میں نواسہ رسول علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو جس طرح ظلم کے ساتھ تحقیق کیا گیا، بہتے ہوئے لہو سے علی اصغر حسن کو اور حسین علیہ السلام کے خود سینے میں اور تیر مار کے آپ کو ذبح کیا گیا، جب ان واقعات کو ہم پڑھتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے، دل لرز جاتا ہے، از خود آنسو نکل آتے ہیں، اور کوئی بھی کلمہ گو ایسا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھنے والا ہو وہ اس بات پہ یقین نہ رکھتا ہو کہ یہ ظلم و بربریت کی انتہا تھی۔ لیکن اس دن کو اس نقطہ نظر سے یاد کر لینا، جس طرح کا ہم روایتی طور پہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو بڑے تمطراق کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جشن منائے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، لیکن یوں تصور کر دیا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے بعد اس امت کے افراد کا، میرا اور آپ کا تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں رہا جس کے لیے ہم نے سارا جشن منایا۔ آپ کی تعلیمات کیا تھیں؟ آپ کیا پیغام لے کے آئے؟ آپ کی زندگی کا تقاضا کیا تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں کیا صورت اختیار کرنی چاہیے؟ اسی طرح یہ 10 دن جو محرم کے ہیں، اس میں بھی ہم مسلمان روایتی طور پہ اس انداز کو اختیار کرتے ہیں، اگرچہ بجائے خود یہ محبت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا خزینہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ کے ساتھ اس محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو بھی قبول کر دے تو میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام عالی مقام کی شہادت کی یاد کو تازہ کر کے، سب و شتم کر کے، رو کے یا ماتم کر کے، یا ان کی یاد میں سیاہ لباس پہن کے یا سبیلیں لگا کے، دودھ پلا کے ہم اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے امام عالی مقام نے شہادت پائی تھی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اسی سوال پہ غور کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ جو میں نے چنی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے اس کا شعور مجھے اور آپ کو ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ان کو معراج پہ بلایا گیا تو سبز رنگ کے پرندے چہچہا رہے تھے، پوچھا گیا یہ کون سے پرندے ہیں جن کو یہ مقام دیا گیا ہے؟ تو جواب یہ دیا گیا یہ وہ شہداء ہیں جو قیامت تک شہید ہوں گے، اور یہ شہداء اس لیے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو آج یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ شہداء کی روحیں آسمان میں اور جنت میں کس انداز سے زندگی بسر کر رہی ہیں، اس کا اس دنیا کے منتظر میں ہم جائزہ لے ہی نہیں سکتے، نہ ہماری عقل اتنی قابل ہے اور نہ ہمارا علم اس قابل ہے کہ ہم اس کا جائزہ لے سکیں۔ جب رب کائنات نے کہہ دیا کہ تم اس کا شعور ہی نہیں رکھتے تو پھر ہمارا شعور اس کو کیسے ماپ تول سکتا ہے؟ چنانچہ شہدائے کربلا کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب اس دنیا میں لائے وہ انقلاب کیا تھا،
اور آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے نواسہ کو بہت ہی کم مدت کے بعد ایک بہت بڑی قربانی دینے کے بعد اس چراغ کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا اور اپنے خاندان کا لہو دینا پڑا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس دنیا میں آقا و غلام کا تصور تھا، اس دنیا میں جبر و استبداد تھا، یہاں پہ کوئی اخلاقی قدریں نہیں تھیں، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ہر قسم کی وہ بے حیائی اور بے پردگی جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں معاشرے میں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور رحمت للعالمین کو بھیجا گیا۔ ایک طویل پوری کی پوری زندگی جس میں آپ نے جدوجہد کی، اس کو یہاں بیان کرنا مقصد نہیں ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن جو انقلاب آپ برپا کر کے گئے اس میں بنیادی طور پہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے انسانوں کو وہ جمہوری تصور دیا جس کو آج کی جمہوریت پہ ہم آپ تول نہیں سکتے۔ جمہوری تصور کیا تھا؟ آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت امیر المومنین ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ایک عام بدو اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے عمر ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ جرأت ہے کس قدر کہ امیر المومنین کو عمر کہہ کے پکارا۔ آپ نے غصہ نہیں کیا، تلوار نہیں نکالی، اس کو قید و بند کی صحبت سے نہیں گزارا، پوچھا بھی ہاں بات کرو۔ اس نے کہا سوال یہ ہے کہ آپ کا قد لمبا ہے، آپ کا جو لباس ہے یہ 2 چادروں سے بنتا ہے، ایک چادر مال غنیمت میں آپ کو ملی، دوسری چادر آپ نے کہاں سے لی؟ آپ نے حق سے تجاوز کیا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے اور آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد محترم کو دی، تب ان کا لباس سلا ہے۔ جب یہ جواب مل گیا تو اسی شخص نے پکار کے کہا امیر المومنین آپ بات کیجیے، ہم آپ کی بات سنتے ہیں۔ غرض کے خلیفہ وقت ہے، حاکم وقت ہے، اس کا دبدبہ بھی ہے، رعب بھی ہے، اور سبھی جانتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، لیکن یہ حق کس نے دیا؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حاکم وقت جو ہے اس کا اختیار کیا ہے۔ پھر اسی طرح تصور ہی ختم کر دیا گیا کہ کوئی حاکم وقت آقا ہے اور عوام اس کے غلام ہیں، یہ تصور ہی نہیں تھا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے، ایک ہی معاذ پہ جانے والے، اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے بڑھ کے کام کرنے والے۔ آپ اندازہ تو کیجئے کہ خندق کھودی جا رہی ہے، ایک بھوکا آتا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں۔ آپ اپنے پیٹ سے پتھر رہے ہیں، 2 پتھر باندھے ہوئے۔ جب وقت کا حاکم، وقت کا سربراہ یہ راستہ اختیار کرے گا تو قوم کس طرح وہ راستہ اختیار نہیں کرے گی۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ وقت ہیں، زرہ گر جاتی ہے رات کے اندھیرے میں، ایک یہودی کو مل جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بازار میں وہ فروخت کر رہا ہے، آپ زرہ کو پہچان لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ زرہ میری ہے، آپ کیوں بیچ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کیا ثبوت ہے آپ کی ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ اس چیز نشانی سے میں بتاتا ہوں یہ میری ہے، لیکن وہ یہودی نہیں مانتا، مقدمہ عدالت میں چلا جاتا ہے، قاضی وقت خلیفہ وقت کو طلب کر لیتے ہیں، خلیفہ وقت حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس جسٹس کو طے کر دیا جائے۔ قاضی نے پوچھا ہاں آپ کا کیا فرمان ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی کہتا ہے اس کی کوئی دلیل، کوئی آپ شہادت دے سکتے ہیں؟ خلیفہ وقت عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنی شہادت اپنا بیٹا اس کے لیے پیش کر سکتا ہوں۔ قاضی وقت بڑی جرأت سے یہ کہتا ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی شہادت قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس پہ فیصلہ ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔ قاضی وقت اس وقت کے حالات کے مطابق یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے کہ یہ زرہ آپ ہی کی ہے۔ جب یہودی یہ فیصلہ سن لیتا ہے تو وہ برملا پکار اٹھتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہتا ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے، میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ اسلام میں انصاف کا تقاضا کیا ہے۔ چنانچہ وہ اسلام کا تصور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا وہ انسانوں کے لیے ایک بڑا ہی قابل قدر تھا۔ جہاں تک بیت المال کا تعلق تھا یہ شخصی اختیار میں نہیں تھا کہ بیت المال میں جو دولت آ رہی ہے یہ خلیفہ وقت کی ہو،
خلفاء راشدین کی زندگی کا آپ جائزہ لیجئے تو تاریخ کے آئینے میں یہ بات بالکل واضح نظر آتی ہے کہ چاروں خلفاء رضوان اللہ تعالی اجمعین اپنی زندگی میں اس طرح صاحب نصاب نہیں تھے کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے۔ خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے پہلے، اپنے اس دنیا سے جانے سے پہلے جو کچھ پاس تھا اس کو اللہ کی راہ میں خراج کیا۔ اسی طرح خلفاء راشدین کی تاریخ ہمیں یہی ملتی ہے کہ انہوں نے کوئی مال و دولت جمع نہیں کی۔ جہاں آپ دیکھیے کہ مسجد نبوی میں ڈھیر لگ رہا ہے فتوحات کے بعد مال غنیمت کا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو گر رہے ہیں۔ پوچھا گیا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اتنا مال و دولت آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس دولت کے ساتھ دولت کی برائیاں بھی آتے دیکھ رہا ہوں، وہ بھی مجھے نظر آ رہی ہیں۔ چنانچہ دولت ایسی چیز نہیں ہے جس سے محبت کی جائے، اصل چیز وہ دین ہے جو ہمارے لیے قیمتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی، جن صحابہ کو تیار کیا، وہ قیامت تک کے لیے کن نجوم قرار پائے۔ چنانچہ خلفاء راشدین کے دور تک جب یہ چیزیں تھیں کہ ہر ایک برابر ہے، ہر ایک کا احترام ہے، کوئی قتل و غارت گری نہیں ہے، قومی خزانے پہ ہاتھ صاف نہیں کیا جا رہا، عوام الناس کی فلاح کے لیے کام ہو رہا ہے، لوگوں کو جمہوری حق دیا گیا ہے، خلیفہ وقت کو بھی عدالت میں طلب کیا جا سکتا ہے، یہ وہ نظام تھا جو کائنات ارض و سما میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ دیکھا گیا، نہ اس کے بعد اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ وہ موڑ ہے جس پہ آ کے وہ مرحلہ آتا ہے جب کہ دوش رسول پہ سوار ہستی علیہ السلام، آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم کیا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کی ادائیگی میں ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، سجدہ طویل ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہم نے کنکھیوں سے دیکھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہیں رہے۔ دیکھا کہ ایک دوش پہ حسین علیہ السلام ہے، دوسرے پہ حسن سوار ہے، اور آپ سجدہ طویل کر رہے ہیں۔ جب اشارہ کیا گیا بچوں کو اتارا جائے تو ہاتھ سے منع کیا، جب تک وہ دونوں پھول اتر نہیں گئے دوش رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وقت آپ نے سجدہ طویل کیا۔ یہ محبت، یہ عقیدت، یہ آپ کا تعلق، آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے گلشن کے دونوں پھول ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں علیہ السلام، اور فرماتے ہیں جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لہذا وہ امام عالی مقام جن کی حیثیت یہ تھی کہ دوش رسول کے سوار تھے، آپ کے گہوارے میں ان نے تربیت پائی تھی، آپ کی زندگی کا عکس ان کی زندگی میں نظر آتا تھا، ان نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ سن رکھے تھے اور پورے شعور کے ساتھ سن رکھے تھے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، کہ جو کہ تم میں منکر کو دیکھے اس کو قوت بازو سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے کم از کم اس کے خلاف جہاد کرے، اور اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے۔ لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ آج ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو ہم کمزور ترین درجے سے بھی نیچے چلے گئے ہیں کہ ہم منکر کو دیکھتے ہیں، برائی کو دیکھتے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت نہیں کرتے۔ برائی کس حد تک پھیل چکی ہے، کس حد تک دندنا رہی ہے کہ اس کا تصور بھی بڑا ہولناک ہے۔ لیکن وہ دوش رسول کا سوار، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پروان چڑھنے والا نوجوان جب دیکھتے ہیں کہ میرے نانا کے دین کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہی پرانے رسوم، وہی رواج، وہی پیرا، وہی مال غنیمت کو لوٹ کے اپنے لیے دولت جمع کرنے کا رواج، شراب نوشی کے وہی جام، اور ہر وہ چیز جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا، وہ نظر آنے لگی تو آپ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ اسے زبان سے یا دل میں برا جانتے۔ آپ نے ایک مرد درویش کی طرح، ایک مرد کامل کی طرح، ایک مرد مومن کی طرح برملا طور پہ اس کو روکنے کے لیے اپنا پیش کر دیا۔ وہ واقعات، وہ سانحات جو اس سفر میں پیش آئے، ان کو دہرانا، ان کو یاد کرنا اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ کس طرح فرات کا پانی آپ پہ بند کر دیا گیا، کس طرح خاندان کے افراد کے لیے زندگی کو دیگر مشکل میں ڈال دیا گیا،
اور کس طرح 9 محرم کو آپ باقاعدہ طور پہ اپنے ساتھیوں کو یہ کہتے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، رات کی تاریکی ہے، مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ کس طرح آپ پکار کے کہتے ہیں کہ ظالموں پہچانو میں کون ہوں، میں علی کا لخت جگر ہوں، میں فاطمہ کا نور نظر ہوں، میں آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں جن نے مجھے گود میں پالا ہے۔ کیا ظلم کرنے والے ہو تم، مجھے نظر آ رہا ہے جس طرح پہ تم لے جا رہے ہو، لیکن آپ کی کسی پکار کو، کسی آواز کو، کسی صدا کو، کسی تقریر کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ ظلم و ستم، یہ آج کی تاریخ ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یزید، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اس نے امام عالی مقام کے سر قلم کرنے کا حکم دیا تھا اور زیاد نے یہ کام سر انجام دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یزید کے قتل ہونے کے بعد یزیدیت ختم ہو گئی؟ کیا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حسینیت ختم ہو گئی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ کربلا کے میدان میں آپ نے جو خون کا نذرانہ پیش کیا، اس نے واضح یہ کر دیا کہ ازل سے لے کے آج تک اور کربلا کے میدان سے لے کے قیامت تک سیدھا کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی کبھی ہو نہیں سکتا۔ اقبال نے اس کو بڑے سادہ الفاظ میں دہرا دیا، غریب و سادہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کے حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے طلب کی، تاریخ کے حوالے سے تو یہ 4000 سال کا عرصہ گزرتا ہے، لیکن اس حوالے سے قطعی طور پہ اللہ کی میزان میں یہ وقت نہیں ہے۔ امام عالی مقام کی قربانی در حقیقت وہی قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دینے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا گیا۔ یزیدیت ایک سمبل ہے ظلم و تشدد کا، جبر و استبداد کا، اللہ کی بغاوت کا، اللہ کے رسول کی بغاوت کا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس چیز کا جو کہ دامن اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اور حسینیت سمبل ہے اللہ کی وحدانیت کا، اس کے پرچم کو سربلند کرنے کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے نفاذ کا۔ چنانچہ یہ دونوں قوتیں، باطل کی قوت، حق کی قوت، ہمیشہ سے ٹکراتی رہی ہیں اور ٹکراتی رہیں گی۔ چنانچہ کرب و بلا کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے علیہ السلام نے جو قربانی دی، آپ کے اہل بیت کے ساتھ جو گزرا، اس کی داستان بڑی دلخراش، بڑی ناقابل بیان، اور اس کو بیان کرتے ہوئے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے آنکھوں میں آنسو نہ آ جاتے ہوں، سننے والے کے آنکھوں میں آنسو نہ آ جاتے ہوں، لیکن محض آنسو بہا دینا اس کے لیے کافی نہیں۔ آج جس طرح یزیدیت میرے اور آپ کے گرد و نواح میں دندنا رہی ہے، حسینیت مظلوم ہے، آج اگر ہم چاہیں کہ حسینیت کا پرچم سر بلند کریں تو یزیدیت نہ ہمیں ماتم کا وقت دے گی، نہ ہمیں کسی کو پکارنے کا وقت دے گی۔ میرے بازو بھی کٹ جائیں گے، آپ کی گردنیں بھی کٹ جائیں گی۔ چنانچہ یزیدیت کے مد مقابل حسینیت کے لیے جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھنے والے، آپ پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے والے، اور کتنی خوش بختی ہے میری اور آپ کی کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور کہتے ہیں کاش میرے بھائیوں سے ملاقات ہوتی۔ اس پہ فرمایا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھی ہیں، یہاں تک کہ عبیدہ بن جرح جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت کہتی ہے ہم آپ پہ ایمان لائے، آپ میں غزوات میں شامل ہوئے، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ میرے صحابی ہیں، میرے بھائی وہ ہوں گے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ دیکھ سکتے ہوں گے، لیکن ان کے دل کی تمنا یہ ہوگی کہ ہر چیز لٹا دیں لیکن میری ایک جھلک دیکھ سکیں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا بھائی قرار دیا۔ جن نے اس دور میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب بھی کسی شخص کا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضری کا بلاوا آتا ہے، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ در حقیقت یہی متاع بے بہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے۔ اس تناظر میں جو سلسلہ چل رہا ہے آج کے، یہ کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ آپ کے پڑوس افغانستان میں ایک طاغوتی قوت روس کچلی گئی، دوسری طاغوتی قوت اپنے 19 بڑی طاقتوں کے ساتھ ذلت اور رسوائی کے ساتھ واپس جا رہی ہے، لیکن جاتے جاتے وہ یہ نہیں چاہتے
کہ اسلام کے نام پہ کوئی ریاست قائم ہو۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی اسلامی شاعر آگے بڑھے۔ وہ جاتے جاتے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح انہی میں سے دو گروہ اٹھا کے ایک اور جنگ، جس سے پہلے طالبان اور افغان قوم گزری ہے، ایک اور طویل جنگ میں انہیں الجھا دیا جائے، کیونکہ انہیں خدشہ نہیں ہے بلکہ یقین ہے کہ اگر افغانی قوم جو گزشتہ 40 سال سے مختلف کٹھالیوں سے گزاری گئی ہے، یہ یقینی طور پر اسی راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہوگی جو کہ کرب و بلا میں ہمارے لیے طے کر دیا گیا ہے۔ یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ افغان قوم کو شعور دے، طالبان کو شعور دے، وہاں پہ قتل و غارت گری کا جو بازار گرد کرنے کی سازش ہو رہی ہے وہ ناکام ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خطہ، پاکستان کا خطہ، افغانستان کا خطہ، ترکی کا خطہ، آنے والے وقت میں جس طرح کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ روس ٹوٹے گا، جس طرح کبھی سوچا نہیں جا سکتا کہ نیٹو شکست کھا جائے گا، لیکن شکست کھا گئے ہیں، اسی طرح اس صدی کے آغاز میں ایک مرد قلندر نے کہا تھا کہ یہ 21ویں صدی اسلام کی صدی ہے، اس کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کربلا سے گزرنا یہ واضح حقیقت ہے کہ اہل عالم جب بھی دیار ذکر وفا کریں گے، خلیل سے ابتدا کریں گے، حسین پہ انتہا کریں گے، اور یہ راستہ وہ راستہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے۔ ہمیں حسینیت کا ساتھ دینا ہے، یزیدیت کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہر لمحے مجھے اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اس گزرتے ہوئے دور میں حسینیت کا حق ادا کر رہے ہیں، کیا ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب اگر نفی میں ہے تو مجھے اور آپ کو اپنی روش بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی کو اسلام کے قالب میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسلام میں ڈال جائیں تو پھر جو کل 14 اگست کو واقعہ لاہور میں پیش آیا ہے، اور اس سے پہلے کئی واقعات ایسے گزرے ہیں، یہ سننے کو بھی نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پہ قائم اس ریاست میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔